बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। और पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करता हूं, लेकिन सबसे अहम खबर ये जो मैंने आपसे जिक्र करना है कि आर्मी चीफ साहब खुद बजाते खुद मॉनिटर कर रहे हैं जनरल फैज़ हमीद साहब वाली इन्वेस्टिगेशन और इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके नेक्सस के हवाले से जो खबर मेरे पास है उसके मुताबिक आर्मी चीफ की अपनी स्पेशल बटालियन है जी, जो फैज़ हमीद साहब से तहकीकात कर रही है। इस सिलसिले में 10 20 50 नहीं, 200 अफराद उनकी खबर है कि जी 200 अफराद को गिरफ्तार किया गया और कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी पकड़ी गई हैं। ये अहम तरीन खबर जो मैं डेफिनेटली बिलाव के आखिर में आपके साथ इसको डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो अभी पेशरफ्त हुई, रात से जो क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट की तकारीर और हुकूमती बयानिया उसके ऊपर क्या, उसको जस्टिफाई किस तरह किया जा रहा है, लेकिन असल हकीकत क्या है, वो कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह इदारे इन्वॉल्व हुए हैं और किस तरह इसको बगावत के ज़ुमरे में लिया जा रहा है। 8 सितंबर के जलसे को और अली अमीन गंडापुर की तकरीर को, अली अमीन गंडापुर के हवाले से क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। और अब वो खैर पहुंच भी गए केपी के, लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिस तरीके से बताई जा रही हैं, उसकी भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ज़रा मैं कल रात की वो सारी डेवलपमेंट नहायत गैर मामूली थी, मैंने आपको बता दी। और इससे पहले कि पाकिस्तान में ये सब कुछ पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है कि पार्लियामेंट पे इस तरह हमला किया गया हो और पार्लियामेंटेरियंस को इस तरह उठाया गया हो और फिर इदारों ने ये तमाम कार्रवाई की हो, लोग पार्लियामेंट के अंदर इदारों के दाखिल हुए हों सिविल गाड़ियों के अंदर, और फिर ये सारा ऑपरेशन किया हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान असम्बली को फिर गिरफ्तार किया गया। ये तमाम कार्रवाई जो हुकूमत है वो इसको जस्टिफाई कर रही है अली अमीन गंडापुर साहब की इस तकरीर से, और वो जो अवामी माहौल बना 4 तारीख को उसका रद्द-ए-अमल करार दे रही है कि जी ये रद्द-ए-अमल है, तो ये होना ही था अपनी। और ये पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह रहे हैं, अपनी पार्लियामेंट की सैंक्टिटी पे बात नहीं कर रहे हैं। उनको पता है या नहीं है, लेकिन बहरहाल इतना तो अंदाजा है कि वक्त इनके ऊपर आना उसको बहुत सख्त आना है। तो ये फुटेज उस वक्त पैरेलल चल रही होंगी, सिर्फ जगह ही तब्दील है। तो बहरहाल उनका कहना है कि ये रद्द-ए-अमल है और रिएक्शन डेफिनेटली एक तरफ आना भी था ना, तो अगली तरफ भी तो ताकत ही है ना सर। तो जो बैकग्राउंड है वो आपको बता देता हूँ मैं। अली अमीन गंडापुर साहब रात को इस्लामाबाद उनको बुलाया गया था और मीटिंग के लिए बुलाया गया था, और जहाँ मीटिंग थी वहाँ पर जो फ़ोन है वहाँ वो रख लेते हैं आमतौर पर नहीं, यकीनन रख लेते हैं। उस मीटिंग के अंदर, उस मुलाकात के अंदर आमतौर पर फ़ोन की इजाज़त नहीं होती। तो यहाँ तक तो मेरी समझ में आता है, तो ये होता है। और मैं इसमें कोई शक शुबा नहीं डाल रहा, वो बाकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग थी अली मीन गंडापुर साहब की, और ये तो कंफर्म है। और वज़ीर आला जा भी सकता है अगर मामला सिर्फ ब्रीफिंग की हद तक हो, मामला सिर्फ सिक्योरिटी की हद हो। लेकिन ये मुलाकात ज़रा लंबी हो गई, ये 8 घंटे की मुलाकात हो गई, और फिर पीटीआई को भी परेशानी हुई, केपी के हुकूमत को भी परेशानी हुई। और ये तो मुझे भी पता है कि उन्हें कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, लेकिन ये खबरें बाकायदा चली कि उन्हें कस्टडी में रख लिया गया है। माहौल ऐसा बन चुका था। उससे पहले जो पार्लियामेंट में जो क्रैकडाउन हुआ, जो ऑपरेशन हुआ, तो जो फुटेजेस सामने आई, शुएब शाहीन से लेकर दीगर तमाम अफराद की, जो असम्बली में मैं कह रहा हूँ मस्जिद तक से बंदे उठाए गए हैं, तो यहाँ हुआ है। तो ये पूरा एक माहौल बन गया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर तमाम शोरों को के बाद रात 3:30 बजे उनके भाई ने कंफर्म किया कि मेरा राब्ता इस्टेब्लिश हुआ है। और फिर पीटीआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, जिसके मुताबिक, अब इसको यकीन करें ना करें इट्स अनदर थिंग, उस स्टेटमेंट के मुताबिक जो है कि अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद में सरकारी हुकाम के साथ तवील मुलाकात हुई है, जिसमें सूबे के अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। ये बिल्कुल मुझे उसी तरह की स्टेटमेंट लग रही है जिस तरह वो एक ज़माने में दानियाल चौधरी थे, जी हाँ, उनकी वो तंजीम साजी वाली स्टेटमेंट थी। मुझे बिल्कुल ये उससे ही मिलती हुई नज़र आ रही है। ना उस पर किसी ने यकीन किया था, ना मुझे इसके ऊपर कोई यकीन है। तो बहरहाल सरकारी हुकाम के साथ तवील मुलाकात हुई है, जिसमें सूबे के अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और जहाँ वो मौजूद थे, मोबाइल इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वहाँ जैमर्स लगे हुए थे, इसलिए मोबाइल सर्विस मअतल थी। और हाँ, इसके पैरेलल दूसरी तरफ आज के पीके का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया था। असम्बली का ये था, काफिलों की शक्ल में कॉल अप हो गया था कि केपीके से काफिले इस्लामाबाद आने का ऐलान कर दिया गया था कि वो इस्लामाबाद में अली मीन गंडापुर साहब की रिहाई के लिए खुद आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें बैकग्राउंड पे दूसरी तरफ भी चल रही थी। अब इन कार्रवाइयों को ज़रा आपने अटैच करना है, वो करना है।
اور باقاعدہ یہ اعلان ہوا تھا. پاکستان تحریک صاحب کا عدالت میں بھی جانے کا پلان تھا، اور مگر سی ایم صاحب جو ہے نا، تو ان کو زیادہ دیر رکھا نہیں جاتا تھا. میں نے کہا اگر صرف علی امین گنڈا پور ہوتا تو ان کو رکھا جا سکتا. وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہے، اس لیے ان کو زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے تھے. اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ مجھے بہرحال تھی. شاید یہ پیغام صرف دینا تھا کہ جناب ہم نے 8 گھنٹے میں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے، اور یہ بھی ایک پورا پیغام ہوتا ہمارے پاس ہے. اور یہ صورت اب چل رہی ہے. اب دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب خود آ کر ویڈیو پیغام نہیں کو پریس کانفرنس کیا کرتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں، خود سے کیا بتاتے ہیں. وہ سب مجھے بھی آ جائے گا سمجھ، اور آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا. لیکن جو قیاس آرائیاں چل رہی تھی رات سے اب تک، وہ تھی گورنر راج کی. وہ قیاس آرائیاں تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب اب استعفیٰ دے دیں گے. وہ قیاس آرائیاں ہیں کہ فارورڈ بلاک. یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. تو ویسے اصل تصویر جو ہے نا، وہ علی امین گنڈا پور صاحب خود آ کے پکچر کلیئر کرے گے. یہاں ایک اور چیز بھی ہے نا، علی امین گنڈا پور صاحب کے مشیر اطلاعات ہیں ان کی حکومت کے، انہی کے ترجمان ہیں، ان کی حکومت کی ترجمان ہیں بیرسٹر صاحب. انہوں نے بھی ٹی وی پہ آ کر کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ایسی تقریر نہیں کرنی چاہیے، اور حکومت کا جو رد عمل ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بہرحال حکومتی رد عمل کی اپنی جگہ پر، بہرحال جماعت کا ترجمان پاکستان تحریک انصاف کا کے پی کے کا اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف یہ کہہ رہا ہے. کوئی شک نہیں بیرسٹر صاحب کے معاملات بھی بہت اچھے ہیں آگے، لیکن یہ اہم پیش رکھتے ہیں. یہ بات بتاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف علی امین گنڈا پور کی اس تقریر کے بعد بیک فٹ پر گئی ہے. حقیقت یہ ہے، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ بیک فٹ پر گئی ہے. آپ مان رہے ہیں نا کہ تقریر مناسب نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے بیک فٹ پر گئے ہیں. وہ جس طریقے سے کل صحافیوں سے بیرسٹر گوہر اور یوب نے جس طرح معذرت کی، وہ بھی سمجھ اچھا جیسا تھا. ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کی معافیا بنتی ہیں، جب یہ بیک فٹ پہ گئے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو معافیا مانگنی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ یہ تقریر نہیں کرنی چاہیے. تو میرا بھی یہ ماننا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے تقریر کے الفاظ مزید بہتر ہو سکتے تھے، مزید بہتر ہو سکتے تھے. مگر شاید وہ پیاس 16 17 18 مہینے کی 1.5 سال بعد آپ کو جلسے کی اجازت ملی ہو آپ کی من پسند جگہ پر، تو شاید وہ فرط جذبات تھے یا کیا تھے. اب دیکھتے ہیں وہ 8 گھنٹے، وہ جو سیکیورٹی کی جو میٹنگ تھی، اس میٹنگ کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کیا کہتے ہیں. مجھے ڈیفینیٹلی اس کا انتظار رہے گا. اس کے علاوہ جن کو رات کو گرفتار کیا گیا تھا پارلیمنٹ سے، سر میں وہ پکچر بھی بتا دوں. سر جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی لائٹس آف کر کے یہ آپریشن کیا گیا تھا، جس میں پارلیمنٹیرینز اور شناخت کر کے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان کو گرفتار کرنا تھا جی. اور کچھ لوگ پرائیویٹ گاڑیوں میں بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے تھے، وہاں سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ایک ایم ایل اے کو مسجد سے گرفتار کیا گیا، کسی کمرے میں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. اور اس بات کو پارلیمنٹ میں علی محمد خان صاحب نے بھی بڑی تگڑی تقریر کی ہے، اور باقی ان کے تقریروں میں سب سے تگڑی تقریر، جتنا زور لگا اس تقریر میں، کہ انہوں نے کہا کہ جتنا کل پارلیمنٹ پہ حملہ کیا گیا 9 مئی جناح ہاؤس میں جس طرح کا حملہ تھا، یہ اس سے بڑا حملہ تھا. پارلیمنٹ کے اندر گھس کے یہ کارروائی ہوئی ہے، یہ اتنا ہی بڑا حملہ تھا. ان لوگوں کے اوپر آرٹیکل 6 لگے، یہ باقاعدہ طور پر نے کہا ادارے کے لوگ داخل ہوئے ہیں، کہ جو ذمہ دار تھا، جس نے حکم دیا، جس نے آرڈر دیا، جس نے احکامات کو مانا اور جس نے اس کی اپروول دی، ان تمام کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. پہلا رات سے چھاپے بھی مارے گئے جی. راجہ ریاض صاحب، شہریار ریاض صاحب، ان کے گھر کی CCTV فوٹیج بھی آ گئی. خیر یہ گرفتار نہیں ہو سکے، لیکن پتہ چلا کہ کس طرح لوگ ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے. شعیب شاہین صاحب کی گرفتاری میں دیکھا تھا ایک شخص بھی یونیفارم میں نہیں تھا، تمام کے تمام سادہ کپڑوں کے اندر ملبوس تھے. تو حکومتی ذرائع سے بات پتہ چلی ہے کہ جو پارلیمنٹ میں آپریشن ہوا اس کی اسپیکر ایاز صادق صاحب نے اپروول خود دی تھی. ہاں وہ بھی ایک رنگ بازی کہہ لیں یا کون سی بازی کہہ لیں، وہ یہ بہرحال ضرور کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساری CCTV فوٹیج منگوا لی ہے. بس کر دو یار. تو بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ ججز کی مدت ملازمت کا قانون بھی آج شام میں یا ایک آدھ دن میں وہ سامنے آنا ہے، پھر پاس ہونا ہے. تو اپوزیشن کی کم سے کم آوازیں، گوہر ایوب ہی نہ ہو، اور سوری بیرسٹر گوہر نہ ہو، عمر ایوب نہ ہو، شیر افضل مروت نہ ہو، تو پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی آواز نہیں ہوگی نا. تو اس دوران ان آوازوں کے بغیر یہ سارا کام ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو ہو گیا، پتہ چل گیا انہوں نے حکومت کو ووٹ دینا ہے، سائنس میں ووٹ دینا ہے، حکومت ان کو کنونس کر چکی ہے. محسن نقوی صاحب ایم ولی صاحب کے پاس جا چکے ہیں ANP کے. تو ایک ایک ووٹ قیمتی ہے نا سر، وہ بھی چلے گئے، ان کی بھی ملاقات ہوگی. تو ہر چیز سیٹل ڈاؤن ہے، ہر چیز سیٹل ڈاؤن ہے. بس کر دیں آپ. تو یہاں یہ چیز ہے. تو ادھر ایک اور چیز بھی ہے نا،
ادھر ایک اور چیز بھی ہے، یہ اہم خبر دی ہے محسن بیگ صاحب نے، یہ بھی کافی قریب تصور کیا جاتے ہیں، اور ان کی تصاویر وغیرہ بھی بڑی سرکولیٹ ہے نا، کہ اعلیٰ حلقوں میں، طاقتور حلقوں میں ان کا بڑا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ انہوں نے جنرل فیض صاحب کے حوالے سے بڑی زبردست ایک انکشاف کر دیا۔ وہ جب آپ کو یاد ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے پرسوں کی تقریر میں کہا تھا کہ جنرل فیض سے ہمارا تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، فیض حمید کو ہم جہیز میں نہیں لے کے آئے تھے، وہ آپ کا جنرل تھا، آپ کا بابا تھا، اچھا کرے تو آپ، برا کرے تو ہمارے کھاتے ڈال دیں، لائک یہ ساری باتیں۔ تو محسن بیگ صاحب بتاتے ہیں کہ جنرل فیض سے تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں، اور ان کی تحقیقات میں مکمل ہو گئی ہے، ان کی تحقیقات میں 200 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جنرل فیض سے متعلق تحقیقات میں 200 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ تمام کی تمام تحقیقات آرمی چیف کے براہ راست ماتحت اسپیشل انویسٹیگیشن بٹالین کر رہی ہے۔ یہ تمام تحقیقات آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے ماتحت یہ اسپیشل بٹالین، انویسٹیگیشن بٹالین یہ کر رہی ہے بقول ان کے، اور اس کا مطلب ہے صرف حساس اداروں، ڈی جی آئی یا ان کے افسران یا ڈی جی سی، ان کی صرف رپورٹ کے اوپر اتفاق نہیں کیا رہا، اس کو باقاعدہ طور پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب خود اس کی رپورٹ کر رہے ہیں، رپورٹ لے رہے ہیں، اور سب ان کو رپورٹ دیتے ہیں، انہیں کہ شواہد پیش کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ۔ اور وہ جو علی امین گنڈا پوری ہے، تھوڑا سا جو پرسنل ہو کے بولا تھا، علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہا ہے نا کہ فیض حمید سے ریٹائرمنٹ کے بعد تعلق نہیں، ان کی طویل واٹس ایپ چیٹ بھی پکڑی گئی ہے فیض حمید صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد، طویل واٹس ایپ چیٹ پکڑی گئی ہے۔ اس بار بچاؤ ممکن نہیں ہے، ہاتھ بڑے تگڑے طریقے سے ڈالا گیا، اور اس باری کسی کو قربانی کا بکرا نہیں بنایا جائے گا۔ یہ محسن بیگ صاحب خبر دے رہے ہیں اپنے عسکری ذرائع کا کہہ کے۔ حالانکہ میں نے عسکری ذرائع سے پوچھا تھا کہ یہ عسکری ذرائع کیا ہوتا ہے، دیکھا عسکری ذرائع صرف ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے ہیں، باقی جو کہتا ہے اس کو کہنے دیں۔ اب میں کیا کروں، جو وہ کہہ رہا ہے یا جو بھی کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔